لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہے، اور مالک الملک ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو مومن ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ عمل صالح کرے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے، اور سلف صالحین عمل کی قبولیت کا اہتمام کس طرح کرتے، اور کسی بھی عمل کی قبولیت کی علامات کیا ہیں، یہی چند نکات ہیں جس پہ ہم اختصار سے گفتگو پیش کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گزارشات پیش کروں، میں بڑے ہی ادب سے اور احترام سے گزارش کروں گا کہ بلا شبہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، اور صحیح الجامع کی روایت ہے اسمح یسمح لک، تم معاف کرو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کو معاف کریں گے۔ تو آپ کے اس انتظار کی بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے، اور یہ بیٹھنا آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے آنے کو قبول و منظور فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا محترم یہ سوچے کہ چلو نماز کے بعد بھی بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی، جلدی شروع کر دیتے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی ہے کہ فرائض کا اہتمام وہ زیادہ کیا کرتے تھے، اسی لیے چونکہ کچھ موقع بن جاتا ہے بات کرنے کا، اور امام شنقیطی کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ تم ساری رات قیام اللیل کرو اور تمہارے آنسو نکلتے رہیں، اس ساری رات کے قیام اور آنسو سے زیادہ قیمتی وہ پسینہ ہے جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ گھر سے نکلو تو تمہاری پیشانی پہ آئے، کیونکہ وہ فرض ہے اور یہ نفل ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے جب نماز کے بعد کون سے سلام کرنا چاہتا تو مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا لوگ اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے اس وقت مصافحہ نہیں کیا، ذکر کیا ہے۔ مجھے ان کی محبت کی قدر ہے، لیکن اس سے زیادہ قدر اللہ کے رسول کی سنت کی ہے۔ بلکہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب ایک شخص نے مصافحہ کرنا چاہا تو انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں هذه غدوتی، یہ ذکر جو میں کر رہا ہوں یہی تو میری خوراک ہے، اگر میں نے یہ خوراک نہ لی تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی قبولیت کی ایک علامت اور نشانی ہے عمل کی جو ہم نے بیان کرنی تھی، ابھی اس کو پیش کر دیتے ہیں
کسی بھی عمل کی قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ عمل انسان کر لے تو اس پہ ہمیشگی کرے، مسلسل وہ کرتا ہی جائے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب سے مجھے شعور اللہ نے دیا ہے اور میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم يمنعه من دخول الجنہ الا ان يموت، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جس دن اس کی آنکھیں بند ہوگی وہ جنتی مہمان بنے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی شعور کی حالت میں، آج تک میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور بلا شبہ اس کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہا تھا، فما ترکتہن منذ سمعتہن، میں نے جب سے یہ سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، میں نے جب سے یہ سنا ہے آج تک اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ سوال کرنے والے بھی کچھ بادشاہ ہوتے ہیں، تو سوال کرنے والے نے سوال کر دیا کہ لیلۃ الصفین میں بھی نہیں آپ نے چھوڑا؟ کہا ہاں لیلۃ الصفین میں بھی میں نے نہیں چھوڑا، اتنے جنگ کی حالت میں بھی میں نے یہ تسبیحات ضرور مکمل کی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی، کہ جو شخص یہ کہہ دیتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، جو شخص یہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، دن میں کسی وقت اسے موت آ جائے یہ جنت میں جائے، اور جو شام کے وقت پڑھ لیتا ہے اور صبح کے وقت تک اس کو اگر موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے انسان لیٹ ہو، ساتھی زیادہ غصے میں آ جائے تو مارنا بھی شروع کر دے، کیونکہ حالات تو ایسے ہی ہیں، تو کم از کم اس طرح کی دعا پڑھ لینی چاہیے کہ جنت میں تو چلے جائیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور تو ہی مجھے ہدایت دینے والا ہے، ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے چاہوں گا اگر آپ کا غصہ ختم ہو گیا ہے تو تھوڑے سے قریب آ جائیں، لگتا ہے ابھی کچھ بھائیوں کا غصہ نہیں گیا۔ آگے آج ہم انشاءاللہ مختصر بات ہی کریں گے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل اور فعل میں فرق ہے۔ انسان شعور میں جو کام کرتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں، شعور اور لا شعوری میں جو عمل کرتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں
عمل کی بات زیادہ کی ہے، اگرچہ یفعلون کے بہت سارے سیغے آئے ہیں، لیکن جی اور ان پہ تشنیع ہے، کافروں پہ، منافقوں پہ، کہ ان کو شعور ہوتا بھی ہے اور بس اوقات لا شعوری میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ عمل صالح کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ ایک نیت خالص ہو، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جو بھی عمل اس کا قائل و فاعل دنیا جہان کا بڑے سے بڑا انسان ہو، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک منٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے، تخیلات کی زندگی میں جائیے۔ مکہ سے مدینے کا سفر اللہ کے رسول نے کیا، کتنے دن تک سفر کرتے رہے؟ 8 دن تک۔ جب ہجرت کی ہے تو کتنے دن سفر کیا؟ 8 دن میں مدینہ پہنچے۔ ہجرت کرنے والے کچھ اور لوگ بھی تھے، اور آج کل اگر دیکھا جائے تو 437 کلومیٹر 0 پوائنٹ سے 0 پوائنٹ پہنچے ہیں، ہم تو 4 گھنٹے میں کر لیتے ہیں۔ اس دور میں سواری کون سی تھی، اور جنہوں نے ہجرت کی وہ کن سواریوں پہ تھے؟ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ مشکلات، سفر کی صعوبتیں، کٹھنائیوں کے باوجود ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے مکے سے مدینے کا رخ کیا۔ اگر 8 دن میں صحابہ کرام ہجرت کر کے پہنچے تو اس کے بھی 8 دن ہی لگے ہوں گے۔ اس نے 437 کلومیٹر سفر بھی کیا۔ یہ تو میں روڈ کی بات کر رہا ہوں، نہ جانے جس طرف سے وہ گئے تھے اس وقت کتنے کلومیٹر بنا ہوگا۔ سفر بھی کیا، ہجرت بھی کی، اور ان نیک لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، لیکن 1400 سال، اس وقت 1437 جا رہا ہے، تو 1425 سال گزر چکے ہیں۔ اس شخص کی بد نیتی کی وجہ سے آج بھی کہا جاتا ہے یہ مہاجر ام قیس ہے۔ اس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت نہیں کی، اس نے ام قیس جمیلہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اس عورت نے کہا تھا مدینے آ جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ ہجرت بھی کی، سفر بھی کیا، مصیبتیں بھی برداشت کی، لیکن جب بھی نیت کی بات آتی ہے اور انما الاعمال بالنیات کی حدیث بیان کی جاتی ہے تو وہاں صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح کرتے وقت علماء کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، صحابہ کو سمجھایا، اور اس کا سبب ورود کیا تھا۔ جس طرح آیت قرآنی کا سبب نزول ہوتا ہے تو آپ کے فرمان کا بھی متعدد ایسی حدیثیں ہیں جن کا سبب ورود بھی ہوتا ہے کہ اس شخص کی اس ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں نکلا کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت نہیں کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کی تربیت کی ہے، اور عمل صالح سے بڑھ کے لفظ جو استعمال کیا ہے جو ہم روزانہ بولتے ہیں صبح کی نماز کے بعد، اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے ہوں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا
وعملا متقبلا. مقبول عمل ہوتا ہی وہ ہے جو عمل صالح، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم کیا جائے، اس کے مطابق کیا جائے. اور سلف صالحین کے رویے آج جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آج نیکی کے عمل کو بھی لاشعوری میں ریاکاری کی طرف لے جانا یہ عام ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے، وہ 36 لوگوں کو بتائے گا میں نے روزہ رکھا ہے، جبکہ سلف کی عادت کیا تھی؟ راوی بیان کرتے ہیں قرآن کھولا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی آئے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. اچھا یہ کیا؟ جو ساتھی پاس بیٹھا تھا کہا یہ کہے گا ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، بہت نیک ہے. اس بات سے قرآن کو چھپا دیا. بلکہ یہ روایت پڑھ کے تو انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. نوافل پڑھ رہا ہے ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک شخص بغیر اجازت کے آ گیا، انہوں نے نماز توڑ دی کہ میں یہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، تو اس نے دیکھ لیا تو کہیں میرے دل میں کوئی خیال نہ آ جائے. راوی روایت کرتے ہیں سفیان جیسے محدث آئے عبداللہ بن حبیب کے پاس، کہتے حدثنی، کہتے لا احدثک، میں آپ کو بیان نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ اتنے بڑے محدث کہہ رہے ہیں مجھے حدیث بیان کرو، وہ کہتے ہیں میں نہیں بیان کروں. کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں اچھا میں اب بیان کرتا ہوں. کہتے اب کیوں؟ کہا اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اتنا بڑا محدث میرے گھر میں آیا حدیث سننے کے لیے، اس سنانے کا مجھے اجر نہیں ملنا تھا. اب میں نے زاویہ کا بنایا ہے کہ میں علم کو چھپاؤں گا نہیں، اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو پھیلاؤں گا. اب نیت خالص کر کے آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. مَتَّقَ اللَّهَ عَبْدٌ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، جو شہرت کا حریص ہوتا ہے پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا. مَا صَدَقَ عَبْدٌ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، جو ریاکاری اور شہرت کی طرف جاتا ہے پوری زندگی سچے ایمان والا نہیں بن سکتا. اس لیے کسی بھی قول اور کسی بھی عمل کو پیش کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اخلاص سے نواز دے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا جب انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریاکاری سے بھی اور شرک اکبر سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بات پہ بہت محنت کی ہے، اور میں بھی چاہوں گا کہ 4 باتیں اور شامل کر دوں کیونکہ اخلاص کی بات آئی ہے. ہر شخص دعویٰ کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ میں مخلص بن جاؤں. کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ 4 نشانیاں انسان کو یاد رکھنی چاہیے اور ہر وقت ٹٹولتے رہنا چاہیے میں کہاں کھڑا ہوں. استواء المدح والذم من العامة، نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. مخلص کی نشانی یہ ہے کوئی آپ کی مذمت کرے، کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ دونوں رویوں کے سامنے برابر رہے. اگر آپ تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں، مذمت سن کے منہ بنا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص میں فرق ہے. صحابہ کی طرف آئیے، انہوں نے اس بات کو کیسے سمجھا. ایک شخص تعریف کر رہا ہے، كان اذا زكي احد من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام میں سے کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی لما لا یعلمون۔ اے اللہ میں نے نہیں کہا، یہی میری تعریف کر رہا ہے، لیکن اس تعریف پہ میرا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ یہ ان کا گمان ہے میرے بارے میں، مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرے سر اور میرے علانیہ جو میرے گناہ ہیں، اور جو میں خفیہ طریقے سے کمی کوتاہی کرتا ہوں یہ تو نہیں جانتے، جو یہ نہیں جانتے تو جانتا ہے۔ اے اللہ میری ان کوتاہیوں کو بھی تو معاف فرما دے۔ اور جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بڑی تعریف کی، کہتے ہیں تشریف رکھیے، کیا پتہ نہیں اب کیا کرنا چاہتے، باہر سے مٹی لائے اور ان کے منہ میں ڈال دی۔ کہتے ہیں یہ کیا؟ کہتے ہیں میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، میں نے سنت کو زندہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی افواہہم التراب، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اتنی مدح کر رہا ہے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ اور آپ نے فرمایا فإنہ الذبح، یہ تو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن آج تعجب یہ ہے، اگر کوئی زندہ دل بیٹھا ہے تو ابھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری عادت تعریف سننے کی ہے کہ مذمت سننے کی ہے۔ مجھے کس جگہ پہ پریشانی ہوتی ہے کہ میری تعریف نہیں کر رہا، میری بات کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رویوں سے صحابہ کرام کو پاکیزہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی کی مذمت ہوتی، آج اگر کوئی مذمت کرے تو ہم کہتے ہیں سب سے بڑا دشمن یہ ہے، یہ شخص ہے میرا مخالف۔ اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ ابو بکر جیسا انسان چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ بڑے عجیب آدمی ہو، تو کہتے ہیں معذرتاً جتنا آپ عجیب کہہ رہے ہیں میں تو اس سے بھی عجیب ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف جو جنتی ہیں، جن کو جنت کی بشارت ملی تھی، جب ان سے کسی نے کہا بئس الرجل انت، بڑے برے انسان ہو، تو انہوں نے دو جواب دیے تھے، مسکرائے بھی اور مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا ہے، لوگ تو ایسے ہی میری تعریفیں کرتے ہیں۔ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے گالیاں دی، اس کے گھر جا کے کہتے ہیں ان کنت کاذبا فغفر اللہ لک وان کنت صادقا فغفر اللہ لی، اگر تم نے جو گالیاں جو برے الفاظ بولے ہیں اور واقعی میرے اندر برائی ہے، دعا کرو مجھے اللہ معاف کر دے، اور اگر تو غلط کیا بیٹھا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کرے، ویسے ہمارا جھگڑا کوئی نہیں۔ اور حسن بصری کی خوب کسی نے، جس کو آج کل بولتے ہیں نا کہ اس کی خوب گت بنائی، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، نہ ہی اللہ دقیق، اور آ کے کہتا ہے یا حسن تعرف ما كان بالامس، جانتے ہو کل کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیا ہوا؟ درس قرآن ہوا؟ کہتے نہیں فلاں نے بڑی آپ کی غیبتیں کی۔ انہوں نے 3 جواب دیے۔ پہلے اس کو کہا کہ راستے میں ابلیس کو صرف تو نظر آیا ہے کہ میرے بھائی کی شکایت لے کے آئے ہو؟ پھر اس کے لیے دعا کر دی، پھر کھجوروں کا ٹوکرا لے گئے اور جا کے اس کو پیش کیا۔ کہتے ہیں ہذہ ہدیۃ منی لک، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ کہتے تحفہ کس بات کا؟ مناسبت کیا ہے؟ کہنے لگے جو بھائی میرے لیے کوشش کرتا ہے نیکیاں بنانے کی، غیبت کی ہے مجھے نیکیاں ملی تو میں نے کہا چلو اس کا منہ میٹھا کروا دوں۔ ہمیں بھی کبھی ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یحییٰ بن معین کو گالی دینے والے نے گالی دی، ساتھی نے کہا لم لم ترد علی، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا تھا فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی ہی دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں سیکھا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص کی دوسری نشانی، جو عمل کرو بھول جاؤ۔ المخلص یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی، مخلص جس طرح اپنی غلطیوں کو چھپاتا ہے
اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے پاس گئے تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے کمر پہ نشان تھے۔ فندہش، پریشان ہوا کہ لڑائی نہیں ہوئی، نشان کس بات کے؟ کیسے پتہ چلا کہ نشان کس بات کے تھے؟ جب 30 دن فقراء اور مساکین باہر آ گئے کہ ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں، اور ساری رات یہ ان تک کھانا پہنچانے میں اور چیزیں اٹھا اٹھا کے پہنچانے میں گزار دیتے تھے۔ تیسری نشانی اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے، بدلہ لینے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ من شفع لأخیہ شفاعہ فأہدی لہ فہو عین الربا، آپ کسی کا کام کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کام ہو جاتا ہے آپ کے بھائی کا، اور آپ کو وہ تحفہ دیتا ہے، یہ خالص سود ہے۔ اور میں حیران ہوں یہ صحیح الجامع کی اس روایت پہ کہ آج اگر آپ دیانتداری سے دیکھیں 100 میں سے کتنے لوگ ہوں کہ جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اس کا کام کیا ہے، اس کو مجھے کچھ دینا چاہیے، مجھے ضرور اس کو دینا چاہیے، اور اگر دینے والا بھی اس نیت سے اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، چونکہ اس نے میرا کام کیا ہے تو میں اس کو کچھ دے دوں، اس کو کیا نیکی ملے گی؟ اس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا۔ سلف جو ہے وہ ان باتوں سے بچا کرتے تھے کہ کون سا لقمہ، کون سا لفظ، کون سا حرف جو میری زبان کے لائق نہیں، جو میرے پیٹ کے لائق نہیں، جو میرے کانوں کے لائق نہیں۔ اور چوتھی نشانی جو انتہائی خطرناک ہے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، مخلص اور ریاکار کی ایک ہی نشانی ہے، حد فاصل ہے، مخلص اس کو آپ مذمت کرو، تعریف کرو، وہ کام میں لگا رہتا ہے۔ ریاکار جو ہے ینشط اذا مدح ویکسل اذا ذم، ریاکار جب تک اس کی تعریف کرتے رہو کام کرتا رہے گا، جس دن مذمت ہوگی اس دن بیٹھ جائے گا، کام نہیں کرے گا۔ کیا کہے گا؟ طریقہ نہیں ان کو آتا، آپ سکھا دو۔ ریاکار جو ہے وہ صرف تعریف پہ چلتا ہے، وہ کوئی نصیحت سننا پسند نہیں کرتا۔ اور امام غزالی نے کتنی بڑی بات کہہ دی، وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص نصیحت سننے کو پسند نہیں کرتا، ایسا شخص لا خیر فی، اس میں کوئی خیر نہیں، بلکہ لا یرجا خیر، اس کی خیر کی امید بھی نہ کرنا۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، یہ کیا؟ کہا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ تو ان کی عزت اڑے آ جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے سمجھا رہے ہو؟ اچھا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں؟ وہ اپنے آپ کو اس نصیحت سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور قرآن نے آگے لفظ کیا بولے ہیں؟ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ عمل کی قبولیت کی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، 3 نشانیاں یاد رکھیے گا۔ ایک، جس عمل کو قبول کروانا ہے اس کو مستقل انسان کرتا رہے تو یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ مزید توفیق دیتا رہے، یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور نیکی کی خواہش پیدا ہو جائے، نیک لوگوں کی خواہش ملنے کی پیدا ہو جائے، برائی سے نفرت ہو جائے اور برے لوگوں سے انسان دور ہو جائے، یہ بھی عمل کی قبولیت کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا تدعن دبر کل صلاة مکتوبہ۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں جب آخری سانسوں میں تھے لوگوں، جب سے میں نے سنی ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے آج تک اس کو نماز کے بعد چھوڑا نہیں ہے۔
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ روایت بیان کی ہے من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ کہ جو شخص 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر 4 ظہر سے پہلے 2 ظہر کے بعد 2 مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد 2 فجر سے پہلے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. تو ام حبیبہ خود کیا فرماتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن لوگوں میں حدیث بیان کر رہی ہوں آج تک میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے جب سے میں نے یہ حدیث سنی. وہ چھوٹا سا بچہ عمرو بن ابی سلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا چھوٹا بچہ جب وہ کھانا کھا رہا تھا ادھر ہاتھ لے جا ادھر ہاتھ لے جا آپ نے فرمایا یا غلام اے بیٹے کل بھی بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ کل بھی یمینک دائیں ہاتھ سے کھاؤ کل مما یلیک بیٹے اپنے سامنے سے کھایا کرو. وہ کیا فرماتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد لوگوں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے آج تک میں نے اسی پہ عمل کیا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہے دائیں ہاتھ سے کھایا ہے میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں لے کے گیا. دوام جو ہے استمرار جو ہے کسی عمل کا اس کی قبولیت کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور ادومها وان قل بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. وہ روزانہ کے پارے پڑھنے والے آخر شوال میں کیا سمجھتے ہیں کہ اب فرشتے نہیں لکھیں گے. وہ روزانہ کے ذکر کرنے والے اب وہ لایانی گفتگو میں لگ جاتے ہیں اور عید کی رات کیا اور پھر باقی 11 مہینے کہ اب فرشتے برائی نہیں لکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک شخص میدان جہاد میں شہید ہو گیا میں نے شہید کا لفظ بولا ہے مارا گیا لوگوں نے کہا شہید فی الجنہ یہ جنتی اور شہید. آپ نے کیا فرمایا وما الذی یدریک آپ کو کس نے بتایا جنتی ہے لعلہ تکلم فی ما لا یعنی شاید کہ اس نے ایسی بات کی ہو جس کا کوئی مقصد نہیں تھا تم اس کو شہید کہہ رہے ہو. ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار بندہ ایک کلمہ بولتا ہے جس کے نتیجے میں 70 سال سفر کیا جائے اتنا جہنم میں گہرا قیامت کے دن گر جائے گا. تکلم بالکلمہ کلمات نہیں کہا ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ. اس لیے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا اللہ آپ سب کے اعمال کو قبول فرمائے. اگر اپنے آپ کو پوری زندگی اللہ کی رحمت میں رکھنا چاہتے ہو نماز با جماعت پڑھنے کی عادت روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ذکر کرنا یہ 3 چیزیں لازم پکڑ لیجئے اور 3 چیزوں سے بچ جائیے. لا یعنی گفتگو سے بچ جائیے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی پیمانہ ہے شریعت. کسی کا اسلام چیک کرنا چاہتے ہو اگر وہ لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرتا ہے تو کہہ دو بہت اچھا اسلام ہے. اور اگر وہ ظن تخمینہ اور اس طرح کی گفتگو پتہ نہیں ہے دیکھا نہیں ہے سنا نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے صحابہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی کہتے ہمیں نہیں پتا. کہتے کیوں؟ کہتے ما لم نرى وما لم نشهد جس چیز کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں کانوں سے سنا نہیں ہم گواہی نہیں دے سکتے. تخمینے سے باز رہیے. ظن سے ایسے ہوگا ایسا ہو گیا ہوا یا نہیں ہوا کل کو ہم پکڑے جائیں گے. من قال فی مسلم ما ليس فيه اسکنه اللہ رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے قیامت کے دن باقی سارے معاملے اللہ چھوڑ دیں گے اس کو جہنمیوں کے پیپ اور خون میں رکھیں گے. حتى يخرج مما قال جب تک ثابت نہیں کر دے گا یہ جہنم میں رہے گا. اور حدیث نے کیا کہہ دیا وليس بخارج یہ نکل ہی نہیں سکے گا کیونکہ ثابت تو کر ہی نہیں سکے گا. اور تیسری بات
اگر سکون آپ چاہتے ہیں، جس طرح لایانی گفتگو سے بچنا ہے، ظن اور تخمینے سے بچنا ہے، بد زبانی سے بچیے۔ بد گمان اور بد زبان دو ایسے انسان ہیں جو پوری زندگی سکون نہیں لے سکتے۔ اس لیے ولا ورع بسیء الخلق، جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا، پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ زبان کی حفاظت کیجئے، اللہ نے اس پہ کوئی ہڈی نہیں رکھی، اگر ہڈی رکھی ہوتی تو پھر کیا بنتا۔ یہ اتنی اللہ تعالیٰ نرم بنائی ہے، اس سے نرمی سے بات ہونی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کچھ لوگ نرمی کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ پانی کتنا نرم ہے لیکن بڑی سے بڑی چیزوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جو طاقت اللہ نے پانی میں رکھی ہے، اور ویسے بھی برف سے کسی نے پوچھا نا، بات بنائی ہوئی ہے لیکن سبق مل جاتا ہے۔ برف سے پوچھے اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہتے میں کیوں نہ ٹھنڈی ہوں، میرا ماضی بھی پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی، پانی سے بنی ہو پانی بن جانا ہے، گرمی کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی بھی ابتدا بھی مٹی انتہا بھی مٹی، اکڑ کس بات کی؟ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ان چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔ جس طرح آج اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔